नालायकी थी کہ ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی. پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, کسی کو سزا نہیں ہوئی. شیر افضل مروت کو اب دیکھنا ہے کہ کب پارٹی سے نکالا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں طارق سمیر, ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ناظرین. 9 مئی کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے. ملکی تاریخ کا بڑا المناک واقعہ تھا. اس پہ کئی پہلو ہیں. کچھ کہتے ہیں سیکورٹی کیوں ہٹائی گئی تھی حساس مقامات سے, اور تحریک انصاف پہ یہ الزام لگتا ہے کہ ذہن سازی کی گئی نوجوانوں کی, اپنے حامیوں کی, اور پلاننگ کی گئی. پھر اب بیچ میں جو بات نکلی ہے بڑی اہم, کہ 2014 کے دھرنے کا ذکر آ گیا, فوج کے ترجمان نے کر دیا. آج عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ میں اس کی بھی انکوائری کرائے تمام بیان دینے کے لیے تیار ہوں. پھر شیر افضل مروت کو اب دیکھنا ہے کہ کب پارٹی سے نکالا جا رہا ہے, کیونکہ میری معلومات ہیں کہ شبلی فراز اور عمر ایوب اور باقی جو لوگ ہیں, جن میں علی امین گنڈا پور بھی شامل ہیں, انہوں نے خان صاحب کو کچھ حقائق بتائے ہیں. اب فیصلہ عمران خان صاحب نے کرنا ہے. بشرا بی بی اڈیالہ جیل منتقل ہو گئی, ہائی کورٹ کے فیصلے پہ عمل ہو گیا. ناظرین, سب سے پہلے میں آؤں گا 9 مئی کا المناک سانحہ ہے. تقریباً سال مکمل ہو گیا ہے. آج 8 ہے, کل 9 مئی ہے. اور حکومت کی طرف سے, مسلح افواج کی طرف سے اس کو منایا جا رہا ہے. جی کل بڑی تقریبات ہو رہی ہیں. یوم مذمت کے طور پہ منایا جا رہا ہے, یوم سوگ کے طور پہ منایا جا رہا ہے. اور تحریک انصاف نے بھی ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہوا ہے. یہ واقعہ ہوا کیوں, میں مختصراً بتا دوں گا کہ جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی آئینی پروسیس چلا, اس میں کہانیاں آتی ہیں باجوہ صاحب کی اور باقی بھی کہ ان کا کیا رول تھا. امریکہ کا ایبسلیوٹلی ناٹ کا نعرہ لگایا گیا. پھر میر جعفر میر صادق کا خطاب دیا گیا سابق آرمی چیف کو سابق وزیر اعظم کی طرف سے. پھر جب جنرل عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف بن گئے تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ صورتحال بہتر ہو جائے گی, لیکن انہیں بھی اٹیک کیا گیا. اسی اثناء میں خان صاحب کی گرفتاری ہو گئی نیب کے ایک مقدمے میں. اور پورے پاکستان کے اندر فوجی تنصیبات, میاں والی کا بیس ہو, ایم عالم کا جہاز کا ماڈل ہو, کیپٹن کرنل شیر خان شہید ہو, جی ایچ کیو ہو, کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہو, فیصل آباد میں حساس ادارے کا دفتر ہو, کوئی جگہ نام لے لیں, وہاں یہ پہنچ گئے. کور کمانڈر کی وردی لاہور والے کی, اس کو لہرایا گیا, میسج دیا گیا. تو یہ بڑا ایک عجیب و غریب واقعہ تھا. اب کہا جاتا ہے, الزام تحریک انصاف کی لیڈرشپ لگاتی ہے, خان صاحب بھی لگاتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں کیا, وہ تو یہ سیکورٹی جنہوں نے ہٹائی انہوں نے کرایا. اس کا پلان تو یہ تھا اس وقت, یہ جو بڑی انویسٹیگیشن ہوئی ہے, اور اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف ابھی بھی وزیر اعظم ہیں, وہ پہلے بھی اس وقت جب پی ڈی ایم حکومت میں تھے کہہ چکے ہیں کہ بڑی سازش تھی. اس سازش کا تناظر یہ بنتا ہے کہ جو موب جہاں جہاں پہنچا, اگر ان کو کاؤنٹر کیا جاتا, فائرنگ کی جاتی ان پہ, تو ہر شہر کے اندر 200-400 کارکن مارے جاتے پی ٹی آئی کے. اور پھر ایک نیا رنگ ابھرتا, فوج کے اندر بغاوت کی بھی میسج دیے گئے. تو یہ بڑا الارمنگ واقعہ تھا. اب کل فوج کے ترجمان نے بھی بڑی تفصیل سے بات کر دی ہے. تو عمران خان صاحب نے آج جو بات کی ہے, میں اس کو اور تھوڑا سا 2014 کے دھرنے کے تناظر میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں کہ 9 مئی 2023 کی حقیقت پوری قوم پر واضح ہے.
بتایا جائے کس کے حکم پر حساس مقامات سے سیکورٹی ہٹائی گئی. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بڑی مقبول جماعت ہے. یہ انہوں نے فوج کے ترجمان کے بیان کا جواب دیا. اور 9 مئی کا واقعہ پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے کیا گیا. خان صاحب یہاں ایک سوال بنتا ہے آپ سے اور پی ٹی آئی کی قیادت سے. کیا 9 مئی کو سیکیورٹی فورسز نے، پولیس نے کوئی آپ کی رہائش گاہ پہ حملہ کر دیا تھا؟ تحریک انصاف کے دفاتر پہ حملہ کیا تھا جو پی ٹی آئی کو کچلنے کے لیے تھا؟ یہ تو عجیب منطق آپ دے رہے ہیں، اس کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے ذہن سازی کی، جذبات بھڑکائے اور پھر ہوا. پھر کس کس نے گواہی نہیں دی؟ عثمان ڈار کون ہیں؟ باقی یہ صداقت عباسی کون ہیں؟ اسد عمر کون ہیں؟ باقی جو لوگ تھے انہوں نے خود گواہیاں دی نا. پھر اب ایک اور ذکر چھڑ پڑا ہے، کل ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہہ دیا ہے 2014 کا دھرنا. میں تو بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی انکوائری بالکل ہونی چاہیے انکوائری. اور خان صاحب آپ تو اس دھرنے کے سے فائدہ اٹھایا، آپ نے، آپ کی پشت پناہی کی گئی. حضرت علامہ طاہر القادری جو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے سیاسی بھائی بنے تھے دھرنے میں دھرنے میں بہت جاتا رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کیا کچھ ہوتا رہا، بڑی چیزیں میں نے رپورٹ کی تھی. اس وقت کے ڈی جی آئی بی آفتاب سلطان نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو بہت سی تصویریں دکھائی تھیں، ریکارڈنگ پیش کی تھی. پھر وہ ریکارڈنگ جنرل راحیل شریف صاحب اس وقت کے آرمی چیف کو دکھائی گئی. خان صاحب آپ تو پوری طرح، اور آپ کی وہ سابق صدر عارف علوی سے بھی گفتگو ہوئی تھی، پی ٹی وی پہ چڑھائی کر دی ہے نہیں کرنی ہے، اس پہ سارا تناظر موجود ہے. لیکن وہ نالائکی تھی اس وقت کی حکومت کی اور پراسیکیوشن سسٹم کی کہ ایک بھی ملزم کو سزا نہیں ہوئی. پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. اور کیپٹل ہل پہ حملہ ہوتا ہے، سزائیں ہو جاتی ہیں. یہاں فوج رو رہی ہے، فوج کی قیادت شکوے کر رہی ہے، تشویش کا اظہار کر رہی ہے کہ 9 مئی کے ملزمان کو سزا نہیں ہوئی. اس وقت اگر یہ سزائیں ہو جاتی، پراسیکیوشن صحیح ہوتی، عدالتوں دباؤ میں نہ آتی. آج بہت بات ہوتی ہے نا عدالتیں دباؤ میں، تو اس وقت کی عدالتیں دباؤ میں تھیں ان ملزمان کے لیے. عمران خان کو ایک دفعہ بھی گرفتار نہیں کیا، ان کے دوست چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، انہوں نے ضمانت بھی نہیں کرائی تھی کسی کیس میں. طاہر القادری کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا، کسی لیڈر کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا تھا. پارلیمنٹ کی توہین کی گئی تھی، گیٹ پھلانگے گئے تھے، پوری سازش تھی پارلیمنٹ پہ قبضہ کرنے کی، وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کرنے کی. خان صاحب آپ کہتے ہیں کچھ نہیں تھا. آپ خود کہتے ہوتے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے. کون امپائر تھے آپ کے؟ ظہیر الاسلام صاحب تھے آپ کے امپائر، جنہوں نے ملک ریاض کے ذریعے اسحاق ڈار کو پیغام بھجوایا رات کو 2 بجے کہ وزیر اعظم سے کہیں صبح نواز شریف سے استعفیٰ دے دیں ورنہ یہ ہو جائے گا. اور وہی ہوا، آپ نے اٹیک کر دیا تھا تو نواز شریف نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. پوری پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی تھی، وہ سازش ناکام ہوئی. مشاہد اللہ مرحوم جو فیڈرل منسٹر تھے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا بی بی سی کو. وہ انٹرویو جب نشر ہوا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ان کو پھر وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا. پیغام آیا بڑی جگہ سے کہ اس کو وزارت سے نکالو، نکال دیا گیا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب بڑے قابل احترام ہیں، وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے کون تھا. بھائی آپ کو پتہ ہے نا اس کے پیچھے کون تھا؟ آپ کے سابقہ کلیگ تھے نا جو ریٹائر ہو چکے ہیں. کئی ایک آدھ موجود ہے جو بڑے کہتے ہوتے تھے 2017-18 میں معیشت بڑی خراب ہو گئی ہے، 17 میں
وہ آج کل کہیں اور ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے کبھی نہیں قوم سے معافی مانگی. وہ خان صاحب کے بڑے پسندیدہ بن گئے تھے. خان صاحب ان کو ایک اور جگہ پہ پوسٹنگ ان کو کروانا چاہتے تھے. وہ ایک لمبا قصہ ہے، بعد میں کسی ٹائم بیان کریں گے. تو 2014 دھرنے کی ساری ہونی چاہیے چیزیں سامنے لائیں. اور جو ملوث تھے ظہیر الاسلام خود اعتراف کر چکے ہیں. پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کی کمپین چلاتے ہوئے انہوں نے جلسے میں کہا، ان کی ویڈیو آئی کہ ہاں جی میں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا، میں نے دھرنے کو سپورٹ کیا. تو کوئی رکھی چھپی بات تو ہے نہیں نا. تو خان صاحب ضرور آپ انکوائری میں پیش ہوں جب یہ کمیشن بنے. اور فوج کے ترجمان کو بھی چاہیے کہ ان کے پاس جو حقائق ہیں وہ بھی وہاں پیش کیے جائیں. ناظرین، دوسرا معاملہ ہے پی ٹی آئی سے ہی جڑا ہوا ہے. شیر افضل مروت صاحب ہیں. معافی کی تھوڑا سا میں تذکرہ کرتا چلوں. اسد قیصر صاحب ہیں سابق اسپیکر. ان سے رات ایک مہر بخاری ہیں شاید، انہوں نے سوال کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا معافی مانگ لیں 9 مئی پہ. تو یہ تو کہتے ہیں ہم نے کبھی اپنے باپ سے معافی نہیں مانگی. تو بھائی پی ٹی آئی پھر وہ جب 2011 سے تیار ہوئی تھی تو کون کون سیاسی باپ بنے تھے؟ اسد قیصر صاحب، آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ ہے. آپ کہتے ہیں باپ، آپ سے معافی، آپ کون کہہ رہا آپ کہ آرمی چیف سے معافی مانگیں، وزیر اعظم سے معافی مانگیں، آصف زرداری سے معافی مانگیں؟ آپ کم از کم جو شہدا ہیں ان کے لواحقین سے ہی معافی مانگ لیں، جن کی آپ نے بے حرمتی کی، جن کی یادگاروں کی بے حرمتی کی. ان کی لواحقین سے معافی مانگ لیں تاکہ کوئی بات آگے بڑھے. بشرا بی بی کو آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے. سب جیل تھی بنی گالا، یہ کیس چلتا رہا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا صورتحال بنتی ہے. اب خان صاحب سے اب آج ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے عدالت کے اندر. میں شیر افضل مروت کا ذکر کرتا چلوں مختصراً. آج بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور کل بھی نہیں ہوئی عمران خان سے. اور شیر افضل مروت کے بارے میں بیرسٹر عقیل ملک ہیں ادھر ٹیکسلا سے، جنہوں نے چودھری نثار کو ہرایا اور سرور خان کو ہرا کے الیکشن جیتا. انہوں نے پیشگوئی کر دی تھی کہ یہ جس رفتار سے جا رہے ہیں، جس انداز میں جا رہے ہیں، یہ بہت جلد ان کو پارٹی سے ان کی قیادت ہی نکالے گی. اب نوبت اسی طرف جا رہی ہے. پہلے ان کے بھائی کو وزارت اعلیٰ کے مشیر کے عہدے سے ہٹایا گیا کے پی کے. پھر ان کو پی ایس سی کی چیئرمین کے عہدے سے نامزد کر کے وہ واپس لیا گیا فیصلہ. شیخ وقاص اکرم کی آلموسٹ ہو گیا ہے نامزدگی. اب اطلاع ہے کہ سیاسی کمیٹی سے بھی ان کو نکال دیا گیا ہے. اور آج بھی خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کیا. تو شیر افضل مروت نے ایک مرتبہ پھر الزام لگایا ہے عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب پہ، اور کہا ہے کہ انہوں نے مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا، مجھے کوئی عہدے کا لالچ نہیں، میں تو الیکشن بھی نہیں لڑنا چاہتا تھا، اور مجھے نشانہ بنایا ہوا ہے پارٹی کے اندر کے چند لوگوں نے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شیر افضل مروت کے بارے میں عمران خان صاحب کو 3-4 لوگوں نے کیا بریفنگ دی ہے اور ان پہ کیا الزام لگایا ہے، کس نوعیت کے الزامات ہیں، کس کے ساتھ رابطے کے الزامات ہیں. یہ تو مروت صاحب بتائیں یا عمر ایوب صاحب بتائیں. اور میں کوشش کروں عمر ایوب صاحب کا انٹرویو چند دنوں میں ہو جائے گا، میری ان سے بات ہو چکی ہے. تو پی ٹی آئی اندرونی ایک اس میں خلفشار میں تھوڑی بہت پھنسی ہوئی ہے. تو شیخ وقاص اکرم کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، تحریک انصاف کے لوگ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ 1-2 دن تک وہ اسپیکر کو خط لکھ دیا جائے گا. کل ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے کنونشن سینٹر میں ایک بڑی تقریب منعقد کی جا رہی ہے، جس سے وزیر اعظم شہباز شریف اہم خطاب کریں گے. وہاں جو شہدا ہیں ان کی فیملیز کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اور دیگر اہم شخصیات بھی آئیں گی. وہاں ایک دستاویزی فلم بھی دکھائی جائے گی کہ کیا 9 مئی کو واقعات ہوئے، اور وزیر اعظم شہباز شریف کوئی بہت اہم اعلان کریں گے. دیکھتے ہیں، کل اس تقریب میں شرکت کی دعوت آئی ہے تو وہ کیا اعلان کرتے ہیں
اس پر کل ہی بات ہوگی انشاءاللہ. ناظرین اللہ حافظ.